بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی آنے والی انسانوں کے لیے بہترین رہنما اور بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے حالات زندگی آپ شروع ہو رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے استقبال میں استقبالیہ کلمات کہنے والے اور خوش آمدید کہنے والے اور نہایت فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دینے والے، حمد و ثنا اور درود و سلام پیش کرنے والے حضرت ثابت بن قیس ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں تو ثابت بن قیس آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں اور استقبالیہ کلمات بڑے اچھے انداز میں پیش کیے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے معاہدہ کیا ہے، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے ہم اپنی جان و مال و اولاد و اپنی عورتوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر کیا ملے گا؟ آپ کی حفاظت کرنے پر، آپ کا ساتھ دینے پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سنتے ہی، جنت کا سنتے ہی ساری قوم کے چہرے، ثابت بن قیس کے ساتھ جو اور لوگ تھے مدینہ کے، ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ کی حفاظت اور آپ کا ساتھ دینے پر ہمیں جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبالیہ کلمات جب اتنے اچھے انداز میں سنے تو آپ نے اس وقت ان کو خطیب کا لقب دیا۔ خطیب یعنی بہترین قسم کا خطاب، لوگوں کے سامنے اپنی بات کا اظہار کرنے والے۔ تو ثابت بن قیس ان صحابہ میں سے ہیں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استقبالیہ کلمات کہنے کی سعادت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ان کو خطیب کا لقب ملا۔ مدینہ کے رہنے والے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی تربیت کے لیے، ان تک اسلام پہنچانے کے لیے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو مکہ سے بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھاؤ۔ مصعب بن عمیر مبلغ اسلام بن کر مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے تھے، یہ پہلے آئے تھے۔ اور مصعب بن عمیر قرآن کی تلاوت بڑی پیاری کیا کرتے تھے، بڑی اچھی انداز میں کرتے تھے۔ ثابت بن قیس مدینہ کے رہنے والے تھے، مسلمان نہیں تھے، سرداروں میں سے تھے، مدینہ کے سرداروں میں سے تھے۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے مصعب بن عمیر کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، دیوانے ہو گئے، رک گئے، بیٹھ گئے، سننے پر مجبور ہو گئے، سنتے گئے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا دل پہ اثر ہوا کہ اسلام کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور مصعب سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن قیس، ان کے اسلام لانے کا ذریعہ وہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب اس کو صحیح سے پڑھا جاتا ہے، جب اس کو عظمت اور محبت سے سنا جاتا ہے، جب اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو پھر یہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔
ثابت بن قیس کے ایمان لانے کا سبب قرآن کریم کی تلاوت تھی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ صحت مند تھے، نوجوان تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ڈر رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، خوف کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کندھے خوف سے کانپ رہے تھے، خوف خدا سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ ثابت ایسے کیوں کانپ رہے ہو، ایسا خوف تم پر کیوں طاری ہے، اتنا کیوں ڈرے ہوئے ہو، کس چیز نے تمہیں ڈرایا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسا لگتا ہے میں تباہ ہو گیا ہوں، میں اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے، وہ اپنی تعریف میں بھول جائے کہ واہ میری تعریف ہو رہی ہے، اس کے اندر بڑائی آ جائے، اس کے اندر تکبر آ جائے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی تعریفیں ایسے کاموں پر ہوتی ہیں جو کام اس نے کیا بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس تعریف کو سن کے خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تعریف تو اس پر ہو جو کام کیا ہو، کیا نہیں ہے اس پر خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ جب تعریف زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے اندر بڑائی بھی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو ثابت بن قیس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میرے اندر یہ دونوں مرض ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں ہلاک تو نہیں ہو گیا۔ صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اپنے اندر ذرا سی برائی محسوس کرتے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر ایسا لگتا ہے بڑائی ہے، تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ثابت پریشان نہ ہو، اور کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کی تھپکی دی، جیسے کسی ایک کندھے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ پریشان نہ ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت، کیا تجھے پسند ہے کہ زندگی میں تیری تعریف ہو، شہادت تمہیں موت کی نصیب ہو، اور تمہیں جنت کی بشارت تمہارے نبی کی زبان سے مل جائے؟ خوش ہو گئے، خوشی خوشی کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری زبان سے تمہیں جنت کی بشارت، شہادت کی بشارت، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں شہادت کی بشارت سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انہوں نے سنی، ان کے اوپر تسلی آ گئی، وہ خوف وہ کب کبھی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں شامل رہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں شوق شہادت میں بے دریغ لڑا کرتے تھے، کافروں کی صف میں اکیلے تلوار لے کر گھس جایا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ فتنے اٹھے تھے، جیسے ایک فتنہ اٹھا تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا خاتمہ کیا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ تمہیں زکوٰۃ، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض دینی ہوگی، جس طرح نماز اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، دینی ہوگی، ان کو قائل کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا اٹھا تھا، جس نے لوگوں کو کہا تھا کہ ایک نبی چلا گیا دوسرا نبی آ گیا ہے۔ نعوذ باللہ، اپنے بارے میں کہنے لگا کہ ایک نبی دنیا سے گیا ہے دوسرا نبی آ گیا ہے، نبی آتے رہیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب نے جب یہ دعویٰ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک فوج تیار کری، ایک لشکر تیار کیا،
اس سے لڑنے کے لیے. یہ جھوٹا نبی ہے، ملعون ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے. اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا ہے. ان کی قیادت میں یہ لشکر روانہ ہوا. اس لشکر میں حضرت ثابت بن قیس بھی تھے. مسیلمہ کذاب کی فوج بڑی طاقتور فوج تھی. مقابلہ چلتا رہا، کوئی انتہا تک بات نہیں پہنچ رہی تھی. برابر کا مقابلہ چل رہا تھا، بلکہ بعض دفعہ صحابہ کی جماعت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہی تھی، اس قدر تیز حملے ہو رہے تھے. حضرت ثابت بن قیس نے جب میدان کا یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ ہوا، اور سارے صحابہ سے کہا کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوات میں ایسے لڑا کرتے تھے؟ ہم تو آپ کے ساتھ غزوات میں جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے تھے، اب کیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ چنانچہ جب یہ اعلان کیا تو ان کے ساتھ اور سارے صحابہ، حضرت برا بن مالک، حضرت زید بن خطاب، حضرت سالم بن مولا، یہ چند صحابہ کا ایک گروپ تیار ہوا اور تلواروں کو لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے. ان میں حضرت ثابت بن قیس بھی تھے. اور ایسا معرکہ تیزی سے اس میدان کا نقشہ بدلا کہ دشمن جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، مسیلمہ کذاب کو پستی نہیں ہو رہی تھی. ان کے اس فوج نے اتنی تیزی سے حملہ آور ہوئے کہ مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا، جھوٹا نبی ملعون وہ بھی انہی کے ہاتھ سے مارا گیا، اسی جماعت کے ہاتھ مارا گیا. اور پورے میدان میں مسلمان صحابہ کو اللہ تعالی نے کامیابی نصیب فرمائی، اور دشمن کی فوج پستی شکست کھا کر الٹے پاؤں بھاگی، اور اسی معرکے میں حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کی جو دعا تھی شہادت تمہیں نصیب ہوگی، وہ ان کو مل گئی. جب یہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد ان کے جسم پر ایک بہترین قسم کی زرہ تھی. زرہ کہتے ہیں جنگی سامان میں سے اپنے جسم پر پہنتے ہیں. تیر اور تلوار کے حملے سے وہ زرہ جسم کو بچاتی ہے، مہنگی ہوتی ہے بہت. تو جب یہ شہید ہوئے تو میدان میں ایک آدمی نے ان کی وہ زرہ ان کی جسم سے اتاری چپکے سے اور چھپا دی. حضرت ثابت بن قیس شہادت کے بعد اگلے دن رات کو ایک خواب میں ایک صحابی کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر کہنے لگے تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ خواب میں صحابی کہنے لگے ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، آپ ثابت بن قیس ہیں، شہید ہو گئے ہیں. فرمایا تمہیں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور تم اس وصیت کو خواب نہ سمجھنا بلکہ اس کو حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. وہ وصیت یہ ہے کہ کل جب مجھے قتل کیا گیا تو ایک آدمی ہے جس نے میری زرہ اتار کر فلاں جگہ فلاں پتیلے کے نیچے فلاں خیمے میں چھپائی ہوئی ہے. جلدی سے سپہ سالار خالد بن ولید کو بتاؤ کہ وہ میری زرہ ایسی ہے جو مسلمانوں کے کام آنی چاہیے، کسی کافر کی وہاں سے اٹھا لیں. اس کو معمولی نہ سمجھنا، جلدی سے سپہ سالار خالد بن ولید کو بتاؤ. اور دوسری وصیت یہ کی کہ میں تمہیں ایک اور وصیت کرتا ہوں، خواب میں بتا رہے ہیں. اور یہ کہنے لگے تم اس کو خواب نہ سمجھنا، ضائع نہ کرنا، بلکہ جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو خلیفہ رسول جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنا اور ان سے کہنا کہ ثابت بن قیس پر فلاں آدمی کا اتنا قرضہ ہے، اور ثابت بن قیس کے 2 غلام ہیں، ان دونوں غلام کو بیچیں اور میرا یہ قرض ادا کر دیں. یہ وصیت کی. اس کے بعد وہ صبح اٹھا، جن کو خواب میں آئے تھے آنکھ کھل گئی، اٹھ کر سیدھا حضرت خالد بن ولید کے پاس بھاگے اور کہا کہ ثابت بن قیس خواب میں آئے تھے، اس طرح 2 وصیتیں کی ہیں. خالد بن ولید نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو جگہ بتائیے وہاں سے وہ چیز دیکھ کر آؤ ہے یا نہیں ہے. دیکھا، وہیں سے وہ زرہ ملی، اسی برتن کے نیچے وہ ان کی قیمتی زرہ رکھی ہوئی تھی، وہ نکال لی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر ان کا جب پیغام پہنچایا کہ اس طرح خواب میں آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اس شخص کو بلایا جن کا قرض دینا تھا، اور ان کے دونوں غلاموں کو بیچا اور ان کا قرض ادا کیا. اور وصیت پوری کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا
جس نے فوت ہونے کے بعد اس انداز سے وصیت کی ہو اور اس کی وصیت بھی پوری ہو گئی ہو. یعنی لگے کہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، شہید ہے، دنیا میں نہیں ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس انداز میں وصیت کی اور اس کی وصیت بھی من و عن پوری ہو گئی، جیسا کہا ویسا کر دیا. یار میں نے ایسا نہیں دیکھا. تو یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات میں سے تھے، اور یہ ان کی خوبیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ان پر یہ اثرات اور یہ خوبیاں رکھی تھیں، جن خوبیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کی کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ.